اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پھر دوسری آیت جو سورہ نساء کی پہلی آیت، کاش ہماری معزز بہنیں، دلہن کی والدہ اور سبھی اس کو سمجھتے کہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ پوری ایک قرآن کی سورت عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی، ویمنز، عورتوں کے بارے میں، ان کے خاص طور پر مسائل کا ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر جو پہلی آیت ہے، دونوں کے لیے اس میں ایک پیغام دیا گیا۔ اس میں کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ رشتے تم اللہ کا نام لے کر جو اپنے لیے حلال اور جائز کر رہے ہو، اس کی گویا کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور کل قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں تم سب سے پوچھا جانے والا ہے، شوہر سے بھی اور بیوی سے بھی، دلہے سے بھی، اس کی فیملی سے بھی، کہ جس رشتے کو تم نے اللہ کا نام لے کر اپنے لیے حلال اور جائز کیا تھا، اس کی ذمہ داریاں تم نے کیسے ادا کی۔ اگر اس کو آدمی سمجھ لے تو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ غلط سلوک نہیں کر سکتی، کوئی سسرا اپنے داماد کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم ٹھہریں گے، ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہاں انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر کسی بیٹی کو آپ، جسے اس کے ماں باپ پھولوں کی طرح سے پال کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی صحیح قدردانی نہیں کی تو وہی بیٹی کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لے گی۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح سے پال کر آپ کے حوالے کیا، اگر آپ کا سلوک ان کے ساتھ ایسا ہو کہ جس سے وہ پھول مرجھا جائے، تو اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور اس کا بدلہ وہ دنیا میں اگر نہ ملے تو آخرت میں آپ سے لے گی۔ اس لیے ایک اور پیغام دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ تم بہتر سے بہتر سلوک کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز تمہیں ان کی ناپسند بھی دکھائی دے، پھر بھی تم برداشت سے کام لو، پھر بھی تم حوصلے سے کام لو۔ اگر اپنی نظر کو تم مثبت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کمزوری ہے اس کو دور فرما دے گا، ورنہ اگر کمزوریوں پر نظر رکھو گے کوئی گھرانہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اس میں صرف لڑکا اور لڑکی نہیں بلکہ دونوں کے خاندان کے لیے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ نساء کی اس آیت کو سمجھے تو کبھی ظلم اور زیادتی نہ دلہے پر ہوگی نہ دلہن پر ہوگی۔ پیغام یہ ہے کہ تم جو دل میں ہے وہی ظاہر کرو، اور جو ذمہ داری لوگے پھر اس کو نبھانا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے۔ لڑکا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، ہم جیسے چاہے بیٹی کو استعمال کریں، نہیں۔ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جانے والا ہے۔ لڑکی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ اگر دونوں خطبہ نکاح کے مطلب کو سمجھیں، دونوں فیملیز سمجھیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس بیٹی کو آپ بہو بنا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھیں، اور جس بیٹے کو آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں اسے داماد کے طور پر نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے طور پر دیکھیں۔ اگر دونوں فیملیز اس طرح سے دیکھیں گی کہ آنے والی لڑکی کو آپ اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھیں گے، اور وہ آنے والے لڑکے کو داماد، سن ان لا کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے سن، اپنے بیٹے کے طور پر دیکھے گا، تو وہاں لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔
وہاں دوسروں کا احترام ہوگا، عزت ہوگی، ریسپیکٹ ہوگا. لیکن عموماً جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی جب شادی ہو اس کا سسرال، اس کے ان لاس اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مگر جو بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے آپ اس کو بیٹی نہیں سمجھتے اور آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو کسی خادمہ یا ملازمہ کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. وہ آپ کے گھر کام کرنے کے لیے آئی ہے، کام والی ورکر بن کر آئی ہے، یا آپ اس کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر لائے ہیں. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ دوسرے لوگ ویسے ہی سلوک کریں؟ جو چیز آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پسند نہیں کرتے یا بیٹی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کے معاملے میں آپ جو یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہوگا؟ یہ ہے خطبہ نکاح کا بریفلی ترجمہ یا اس کا میسج. لیکن عام طور پر لوگ چونکہ عربی میں پڑھتے ہیں، اس کی حفاظیت سے محروم ہوتے ہیں، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قاضی صاحب نے 2 بول شاید بولنا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کچھ پڑھا ہے. لیکن اگر صرف خطبہ نکاح کو بہتر انداز سے پڑھا جائے تو وہ گھرانہ باغ و بہار بن جائے گا. لڑکی بھی اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، سسرال والے بھی سمجھیں، لڑکے والے بھی سمجھیں، وہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. وہاں ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کی جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو وہاں پر فتنہ، فساد اور اس طرح کی چیزیں جنم لے سکتی ہیں. تو اسلام شادی کو ایک مقدس بندھن کے طور پر دیکھتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس کی ریسپیکٹ کو باقی رکھا جائے. اور ریسپیکٹ باقی اسی وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کیا. اللہ